ایک ایسی ہستی کہ جنہوں نے مہمان نوازی کو ایجاد کیا، وہ ہستی جنہوں نے انوینشن کی مہمان نوازی کی. ہی از the one of the pioneer of that particular work. وہ کون ہیں؟ آج میں صرف ان کا تذکرہ کرنے آیا ہوں، اور وہ بہت ہی عظیم ہستی ہیں، اور وہ ہے ابو الانبیاء، یعنی انبیاء کے بھی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی جنہوں نے کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور آپ اتنا شوق رکھتے تھے مہمانوں کا کہ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے تاکہ ہر طرف سے مہمان آئیں اور آ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں. حضرت ابراہیم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ ذرا ان کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کے والد بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی کی جاتی ہے، آپ کی تعظیم کی جاتی ہے. آپ ہی کعبہ مشرفہ کی تعمیر کرنے والے، اس کو گھر کی شکل دینے والے ہیں. جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی اس کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس جگہ پر سجدے ہونے لگے، قیام ہونے لگا. قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ، سجدے کی جگہ بناؤ. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ ون آف دا بیوٹیفل ہسٹری ہے حضرت ابراہیم کی. آپ کی زندگی میں بڑے پیچ و خم آئے اور آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں، مگر میں 2 واقعات مختصراً عرض کروں گا جن میں ہم سب کے لیے میسج بھی ہے اور ایمان کی تقویت بھی ہے. طوفان نوح کے بعد جب کعبہ مشرفہ کی دیواریں جو ہیں ان کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا، تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. جہاں اس کی ڈائمنشن تھی وہیں کعبے کی دیواریں قائم کی جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا کہ کعبے کی دیواریں کہاں تھیں، طوفان نوح کے بعد تو اب کوئی نشان باقی نہیں رہا. اللہ اکبر. رب کریم نے اپنی قدرت کا ایک بادل بھیجا اور وہ بادل کا سایہ جہاں تک تھا وہی ڈائمنشن کعبے کی تھی. سبحان اللہ. اب حضرت ابراہیم نے اس کعبے کی دیوار کی تعمیر شروع کی. حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم کعبے کی دیوار پر رکھتے جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کعبے شریف کی دیواریں کافی اونچی ہیں، تو یہ اوپر پتھر کیسے رکھے گئے؟ سبحان اللہ. مقام ابراہیم جو ہے یہ وہ پتھر ہے، یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ لفٹر کا کام دیتا رہا. جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی گئی یہ مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا گیا. جب نیچے ضرورت پڑتی تھی وہ نیچے آ جاتا تھا. آج 5000 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، مگر آج بھی اس مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے کہ وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو جائیں، رب فرمائے ادھر سجدے کرو، ادھر عبادت کرو، یہ مقبولیت کا مقام ہے. علماء بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہوں اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، تو جس جگہ پر ابراہیم کے بھی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو، اس مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. بہرحال اب کعبے کی تعمیر ہو گئی. حضرت ابراہیم کو کہا گیا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. بڑی ایمان والی بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے عرض کیا، کیونکہ اس وقت مکے میں لوگ نہیں رہتے تھے، صحرا تھا، پہاڑ تھے، دنیا میں اور ملکوں میں لوگ رہتے تھے. حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا میں لوگوں کو کیسے بلاؤں گا، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ رب عز و جل نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ جناب ابو القبیس پر چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا، حج کے لیے بلایا. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں وہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی. آج میں ادھر بیان کر رہا ہوں، کیمرے سامنے لگے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں بیان جاتا ہے. اس زمانے میں اس روحانی سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کی وہ دعوت سنی گئی اور لوگوں نے
اس کے جواب میں لبیک کہا. اچھا صرف زندہ لوگوں نے نہ سنی بلکہ ارواح نے بھی سنی, روحوں نے بھی سنی, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی سنی. علماء فرماتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کی اس پکار پر جس نے ایک بار لبیک کہا تھا یا جس کی روح نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک حج کرے گا, جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا, اور جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اسے اللہ کے گھر بلایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. مگر آپ کی جوانی میں جب آپ 17 یا 19 سال کے تھے ایک بڑا عجب واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ہوا یہ کہ آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اللہ کا نام نہ لیتے تھے. حضرت ابراہیم اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ لوگ آپ کو بلانے لگے کہ ایک بہت بڑا میلہ ہے اور جناب بڑی ہم رات ہلہ گلہ کریں گے, عیاشی کریں گے, چلو ساتھ چلتے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. گاؤں والے چلے گئے, آپ بت خانے میں گئے, آپ نے دیکھا چھوٹے بڑے بت ہیں. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں خدا کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھ سے بنا کر ان بتوں کی پوجا کرتے. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا, اور سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا. یہ قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں. جب رات لوگ آئے تو بڑے حیران کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا, اسی نے کیا ہوگا, اسے بلایا جائے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ کس نے ان بتوں کو توڑا. آپ نے کہا اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو نا, اس کو پتا ہوگا کس نے توڑا ہے. تو کہا یہ تو بات نہیں کرتے. کہا یہ روک نہیں سکتے تھے کس نے توڑا. کہا یہ روک بھی نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے ان کو بتایا. اور یہ بات قرآن میں کس طرح بیان ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, کیا تم اللہ کے سوا اسے پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی تمہارے نقصان پہنچائے. اف لکم, تف ہے تم پر, ولما تعبدون من دون اللہ, کہ تم بتوں پر اللہ کے سوا انہیں پوچھتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اتنا خوبصورت ڈیمونسٹریشن جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو انہیں مان لینا چاہیے تھا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور کہا کہ ان کو آگ میں جلا دو. اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں, پردے میں جو میری بہنیں سن رہی ہیں, کہ اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ کوئی اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. اب حضرت ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تو جناب ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضور آپ کہیں تو میں ہوا چلا کر آگ بجھا دوں. بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ فرمائیں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک, اور ایک روایت کے مطابق 50 دن تک اس آگ میں رہے. ہم 1 سیکنڈ 1 منٹ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جاتا ہے. کبھی سوچیں کہ اگر 40 دن کوئی آگ میں رہے اس کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 40 دن بعد آگ سے واپس آتے ہیں نا تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے, آپ کے لباس کو بھی اثر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ واقعہ ہے جو ہم سب کو درس دیتا ہے. آج بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, مجھے لائیو سنا جا رہا ہے, بہت سارے چینل ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہم بعض اوقات کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں, ہم بعض اوقات کسی بڑی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں. ہمارا ملک بھی اس وقت بڑی مشکل میں ہے, اور جناب لوگ بعض اوقات مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. یاد رکھیں شاعر مشرق نے بڑی پیاری بات کہی ہے. آپ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ہمیں آج حضرت ابراہیم جیسے توکل کی حاجت ہے. اگر رب عز و جل کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. اور دیکھیں توکل جو ہے نا, اس قرآنی واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کر رہے, ہم اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے, ہم رب تعالیٰ پر اپنا توکل کھو بیٹھے ہیں. ہمیں لگتا ہے جب تک پیسے نہیں ہوں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا, جب تک تعلقات نہیں ہوں گے مشکل حل نہیں ہوگی. ایک بات یاد کر لیں, جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے ہوں گے تو بیمار ہوئے تو علاج کروا لیں گے, یہ بھول ہے ہماری. آپ بہترین ڈاکٹر کر لیں, آپ بہترین ہاسپٹل کر لیں, اگر اللہ کریم نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی. اور بندہ کینسر کے مرض میں ہو, ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو, اور میرے رب نے شفا دینی ہے, تو وہ رات بیماری میں سوتا ہے, صبح صحت مند
हो जाता है। अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। तवक्कुल की डेफिनेशन क्या है आज समझ लो। तवक्कुल ये है कि बंदा असबाब पर नहीं, खालिक के असबाब पर भरोसा रखे। हाँ, एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, हुजूर मेरे पास ऊंट है, क्या उसे बांधूं या अल्लाह पर भरोसा करूं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि पहले से बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। तो हमें करना यह है, असबाब जरूर इख्तियार करें मगर भरोसा जो है वो मालिक पर रखें। अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। ऐ वो लोगों जिनको लगता है मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, ऐ वो लोगों जो कहते हैं मैं मुश्किल से नहीं निकल सकता, अल्लाह की रहमत का दामन थाम लेना, अल्लाह की इताअत करते रहना। कुरान में रब ने वादा किया है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। और आयत का अगला हिस्सा सुनो, कितना खूबसूरत है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। तो आज जो इस पैगाम जो मैंने कुरान का आपको देना है, मेरे अहले वतन को देना है, मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों को देना है, आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना आ जाएं, मायूसी को करीब ना आने दें। मायूसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, मायूसी इंसान को खुदकुशी तक ले जाती है। अरे रब ने कुरान में वादा किया है। अच्छा, अगर इस बात का प्रैक्टिकल देखना है, यहां मुझे कुछ सफेद दाढ़ियों वाले लोग नजर आ रहे हैं जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र है ना, आप इनसे पूछ लें, जिंदगी में एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आपको लगा होगा कि अब मैं फंस गया, अब मैं नहीं निकल सकता, कारोबारी प्रॉब्लम आई होगी, फैमिली का इश्यू आया होगा, या जिंदगी में कोई ऐसा मामला जरूर आया होगा कि आपको लगता होगा कि बस अब जिंदगी खत्म, अब मामला नहीं निपट सकता, मगर फिर ऐसा रब ने करम किया होगा कि आप ऐसे निकले होंगे कि जब आप आज सोचते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल से मैं निकल कैसे आया। अरे यही तो कुरान का वादा है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी ना होगा। ये पैगाम लेकर जाएं कि हमने अपने रब पर भरोसा रखना है। अगर वतन भी मुश्किल में है ना, तो आज हमारे वतन की भी हैप्पी बर्थडे है। थोड़ी देर बाद 27वीं शब शुरू होने वाली है गवर्नर साहब, और 27वीं शब ही को हमें ये प्यारा वतन अल्लाह ने पाकिस्तान अता किया है। हम गुनाहगार, हम कमजोर, हम यकीनन निकम्मे हैं, मगर मेरा रब बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा करीम है। ये वही मौला है जो 313 अफराद हो तो फरिश्तों के जरिए बदर के मैदान में मदद करता है। ये वही रब अज़्ज़ व जल है, जब काबे पर अबरहा के हाथियों ने मैली नजर डाली तो वो अबाबील के लश्कर के जरिए उन हाथी वालों के परखचे उड़ा सकता है। हम मानते हैं हमारे दुश्मन बहुत बड़े हैं, हम मानते हैं उनके पास फौजें भी बड़ी हैं, हम ये भी मानते हैं इस हमारे वतन के अंदर भी वतन को बर्बाद करने वाले लोग बड़े हैं, मगर मेरा रब सबसे बड़ा ताकतवर है। आज मुबारक रात आने वाली है, मैं ये जरूर चाहूंगा, अपने तमाम अहले वतन से गुजारिश करूंगा कि जहां आज शबे कदर आपने अपने लिए दुआ करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है, वहां इस वतन को न भूलना। खुदा की कसम, ये वतन है तो हम हैं। इस वतन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे दुनिया में वतन, मैंने दुनिया के कई ममालिक देखे हैं, मगर जो आजादी इस्लाम की, जो खुशहाली, जो हमारे आपस में मेल मिलाप, और जो आज भी हम देखें, ठीक है मुश्किलात बड़ी हैं, मगर वतन के लोग जब एक दूसरे की मुश्किल पर जिस तरह खड़े हो जाते हैं, मुझे याद है कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है, ये भाईचारगी है। आज करोड़ों लोग इफ्तार करवा रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये किसी और मजहब में नहीं है, ये फकत आपके प्यारे मजहब इस्लाम में है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे एक स्टोर वाले ने बताया कि एक माँ आई और माँ ने आकर अपने लिए कोई चीज परचेज की, उसका बेटा अलग आया, बेटे ने अपने लिए कोई चीज परचेज की, तो माँ के पास कोई $2-4 कम पड़ गए, तो माँ ने बेटे से रिक्वेस्ट की कि बेटा आई हैव $3 or $4, कैन यू पे फ्रॉम माई बिहाफ, क्या तुम मेरी तरफ से पे कर सकते हो? बेटा माँ को कहता है, माँ मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो करना है खुद करे। ये इस्लाम में हमारी तरबियत है कि मुसलमान को दुखी देखकर दूसरा मुसलमान दुखी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वतन बड़ी नेमत है, ये कौम बड़ी नेमत है, बस थोड़ी इस्लाह की हाजत है। आज रात दुआओं में गुजारें, आज रात अल्लाह करीम से हमने मदद मांगनी है, और इंशाअल्लाह वो रहीम है, वो करीम है। जब वो बदर के मैदान में फरिश्तों की फौज भेज सकता है तो वो आज भी हमारी मदद कर सकता है। और हजरत इब्राहिम का ये वाकया दर्स देता है कि अगर गमों की आग है, मुश्किलों की आग है, अगर तवक्कुल आ जाए, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، آج ماہ رمضان کے 26ویں روزے کی افطار ہے میرے مولا، ہر افطار پر حدیثوں میں ہم نے مضمون سنا کہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ آج بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے کریم مولا، جتنے روزے رکھے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے روزے ناقص ہیں، اے اللہ جن مقبولین کے روزے تو نے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما لے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہماری نمازیں اور تراویحاں قبول فرما، جن کی تلاوت قبول کی اے مولا ان کا واسطہ ہماری تلاوت قبول فرما، جن کے صدقے قبول کیے مولا ان کا واسطہ ہمارے صدقے قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے کریم، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما، زوال نعمت سے بچا، جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے پروردگار عالم جلدی جلدی ہمیں حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، اے پروردگار عالم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔